یونی اکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے جاویتری اور جوزبوا۔ جوزبوا کو جائفل بھی کہا جاتا ہے۔ جاویتری اور جوزبوا کا ایک ہی درخت ہوتا ہے اور پورا پھل نہیں ہوتا، بلکہ پھل کے درمیان میں جو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو سرخ رنگ کی پرتیں ہوتی ہے جسے جاویتری کہا جاتا ہے، اور اندر سخت بیج ہوتے ہیں جسے جائفل کہا جاتا ہے، سپاری نما۔ انگریزی میں جاویتری کو میس کہا جاتا ہے، جائفل کو نٹمیگ مائرسٹیکا فریگرانس لاطینی میں کہا جاتا ہے۔ درخت کا نام مائرسٹیکا فریگرانس ہے۔ اس کا مزاج جاویتری گرم خشک درجے دوم ہے، جائفل کا مزاج گرم درجے دوم اور خشک درجے سوم ہے۔ اس کے افعال و خواص جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نفع خاص، یہ مفرح ہے، فرحت لاتی ہے، خوشی لاتی ہے۔ مجفف رطوبات ہے، یہ بہت خاص اس کا نفع خاص ہے۔ مجفف رطوبات رطوبتوں کو، نمی کو، مائیت کو خشک کرتی ہے۔ مقوی معدہ ہے، معدے کو تقویت دیتی ہے۔ مقوی با ہے، با کو تقویت دیتی ہے۔ جاویتری کے مشہور افعال و خواص، بائیں جانب آپ کو مشکل الفاظ کی لغت دی گئی ہے۔ یہ مفرح و مقوی قلب ہے، فرحت لاتا ہے۔ مجفف رطوبات وہ قابض اثر ہے، رطوبتوں کو خشک کرتا ہے، جذب کرتا ہے اور قبضیت پیدا کرتا ہے۔ حازم مقوی معدہ اور کاسر ریا ہے۔ مفتح سدد ہے، رکاوٹوں کو، سدوں کو کھولتا ہے۔ دافع تعفن ہے، تعفن کو کم کرتا ہے۔ مقوی وہ منقی رحم ہے، رحم کو قوی بھی کرتا ہے اور رحم کی فضلات کو، فاسد مادوں کا تنقیہ کرتا ہے۔ یہ محرک باہ بھی ہے، باہ کو تحریک دیتا ہے۔ جوزبوا کے جو مشہور افعال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ پہلے جو بتایا گیا یہ آپ کو جاویتری کے مشہور افعال و خواص تھے، اور یہ جوزبوا جائفل کے مشہور افعال و خواص ہیں۔ یہ بھی مفرح ہوتا ہے، مقوی قلب ہے، مطیب دہن ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، خوشبو پیدا کرتا ہے۔ مقوی معدہ اور کاسر ریا ہے، حازم و مشتہی ہے، بھوک لگاتا ہے، ہضم کرتا ہے۔ یہ ممسک ہے، انزال نہیں ہونے دیتا، ممسک ہے، اور مقوی باہ، باہ کو تقویت دیتا ہے۔ دافع تشنج ہے، مروڑ، مختلف قسم کے عصبی مروڑ کو بھی کم کرتا ہے۔ کئی افعال و خواص میں جوزبوا یا جائفل اور جاویتری دونوں ایک جیسے ہیں، ان کے فرق آگے بتائے جائیں گے۔ مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ جاویتری اور جوزبوا مفرح و مقوی قلب ہے، مفرح ہونے کی وجہ سے گرم مفرحات اور معجونات میں شامل کرتے ہیں۔ جائفل کو صفوف کی شکل میں ضعف قلب، قلب کی کمزوری، خفقان، گھبراہٹ، اس کو دور کرنے کے لیے تنہا بھی استعمال کرتے ہیں اور دیگر نسخوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جائفل محافظ حرارت غریزیہ ہے، حرارت غریزیہ جو ہمارے جسم کی انیٹ ہیٹ ہے، جو خاص حرارت ہمارے جسم کی، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ آسان نسخوں میں سے پہلا نسخہ ضعف قلب، ضعف معدہ اور گھبراہٹ کے لیے۔ جائفل، جاویتری، مستگی تینوں 5-5 گرام، عنبر 1 گرام اور شہد 200 گرام۔ ترکیب: اجزاء باریک پیس کر شہد میں خمیرے جیسا تیار کر لیں، 5 سے 7 گرام صبح نہار منہ استعمال کریں۔ یہ مجفف رطوبات ہے، جیسے کہ بتایا میں نے کہ یہ بہت خاص اثر جاویتری میں پایا جاتا ہے، خصوصاً پھیپھڑوں کی رطوبات کو خشک کرنے کے لیے خاص اثر رکھتے ہیں۔ بلغمی کھانسی کو دور کرنے میں مفید ہے، بلکہ جاویتری پھیپھڑوں کو طاقتور بناتا ہے۔ نفس الدم، کھانسی میں خون آنے کی جو شکایت ہوتی ہے اس میں بھی جاویتری خون کو بند کر دیتا ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے یہ نسخہ آپ کے سامنے: جائفل، جاویتری 5-5 گرام، گوند کیکر 10 گرام، مصری 50 گرام اور شہد 100 گرام۔ ترکیب: اجزاء باریک پیس کر شہد میں لوگ تیار کر لیں اور صبح شام 5 سے 7 گرام چٹائیں۔ مجفف رطوبات ہونے کی وجہ سے مسلسل اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت، جسے سلسل بول کہا جاتا ہے، اس کے لیے جائفل و جاویتری دونوں بہت مفید ہیں۔ اس مرض میں پشت، ہماری پیٹھ، ناف اور پیڑوں پر اس کا لیپ بھی کیا جاتا ہے، اور جائفل اور جاویتری کو کھلاتے بھی ہیں۔ اس لیے اس کے صفوف کو آدھا گرام شہد میں ملا کر دن میں 2 بار دیں، سلسل بول کی شکایت کم ہو جائے گی۔ قابض ہونے کی وجہ سے پرانے دستوں کو بھی بند کرنے کے لیے دونوں کو مناسب ترکیبوں سے کھلاتے ہیں۔ خصوصاً جاویتری کا صفوف ورم عما، پرانے اسہال، سہج عما یا سنگرہنی جسے کہا جاتا ہے اریٹیبل باول سنڈروم، اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آنتوں کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے لیے جاویتری کو قیروتی کے طور پر بناتے ہیں، لیپ کے جیسا، اور پیڑوں پر لیپ کرتے ہیں۔ اسہال اور جریان کے لیے نسخہ ہے: جائفل اور جاویتری 5-5 گرام لیں، پھٹکری اضافہ کر لیں 3 گرام اور گوند کتیرا 10 گرام استعمال کریں۔ ترکیب: سب اجزاء کو باریک پیس لیں، 1 سے 2 گرام دن میں 2 بار کھلائیں۔ مطیب دہن یعنی منہ کی بدبو کو دور کرنے کی خاصیت اس کے اندر جاویتری میں بھی ہے اور جوزبوا میں بھی ہے، اور یہ دافع تعفن بھی ہے، اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے۔ مطیب دہن ہونے کی وجہ سے منہ کی بدبو، معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی، یا منہ میں قلائے دہن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر منہ کی بدبو ہو تو جاویتری کے چبانے سے دور ہوتی ہے، اور بغل کی بدبو دور
کرنے کے لیے کسی روغن وغیرہ میں ملا کر بغل میں عطر کی طرح ملا جاتا ہے۔ آس کے پتوں کے ساتھ جاوتری کو پیس کر پانی میں گھول کر بغل میں ملنا یا لیپ کی طرح لگانے سے بغل کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جاوتری اور جوزبوا دونوں محلل ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، تحلیل کرتے ہیں ورموں کو، مفتح ہیں، سدوں کو رکاوٹوں کو کھولتے ہیں، اور کاسر ریاح ہے، ریاح کو تحلیل کرتی ہے، توڑتی ہے، اور اس وجہ سے معدے کے امراض باردہ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذوف معدہ، نفخ شکم کے لیے صفوف استعمال کرتے ہیں۔ ذوف معدہ، بدہضمی اور نفخ شکم کا یہاں نسخہ دیا ہے۔ جائفل 10 گرام، جاوتری 5 گرام، لونگ 5 گرام، دارچینی 5 گرام، مصری 50 گرام۔ ترکیب: تمام اجزاء باریک صفوف کر کے شہد 150 گرام میں معجون بنا لیں۔ خوراک 5 سے 7 گرام صبح شام دیں۔ ہاضمے کی خرابی میں آدھا گرام جائفل کا صفوف شہد میں ملا کر صبح و شام چاٹنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ زنجبیل اور جوزبوا، ان کا صفوف 3 رتی کی مقدار میں 6 رتی زیرہ کے صفوف کے ساتھ ملا کر ایک خوراک بنائیں۔ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے، توڑتا ہے۔ مسکن اوجاع اور مخدر ہے۔ مخدر یعنی سن کرنے کی صلاحیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، درد کو دور کرتا ہے، لیکن خدر کرنے کی صلاحیت جو ہے ہلکی ہے، خفیف ہے۔ مختلف دردوں میں مثلا دانت کے درد میں مقامی طور سے ان کا تیل لگایا جاتا ہے۔ عصبی درد سر اور شقیقہ کے لیے جاوتری یا جائفل کا ضماد اور تلا مفید ہے۔ اس کے روغن سے سرد امراض مثلا فالج، لقوہ اور وجع المفاصل، نقرس میں مالش کی جاتی ہے۔ موچ آنے پر سرسوں کے تیل 30 گرام میں جائفل 1 عدد جلا لیں اور چھان لیں۔ تکلیف والی جگہ پر نیم گرم مالش کریں۔ مسکن و مخدر ہونے کی وجہ سے کان کے درد میں بھی اس کے روغن کو قطورن استعمال کیا جاتا ہے۔ سردی زکام سے ہونے والے سر درد کے لیے جائفل دودھ میں گھس کر ماتھے پر لیپ کرتے ہیں۔ اگر ریاح کی وجہ سے، گیسز کی وجہ سے سر درد ہو تو روغن بنفشہ میں پیس کر سعود کرتے ہیں، ناک میں چڑھاتے ہیں یا قطرہ قطرہ ڈالتے ہیں۔ جاوتری کے کھانے اور سر پر لیپ کرنے سے بھی سر درد، شقیقہ اور مرگی میں فائدہ ہوتا ہے۔ مقوی اعصاب بھی ہے جاوتری بھی، جوزبوا بھی۔ مخدر، خدر رکھنے کی صلاحیت، مسخن اور مقوی اعصاب ہونے کی وجہ سے سردی کے اکثر ورموں میں، فالج، لقوہ میں اندرونی و بیرونی طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جاوتری جوزبوا کو منہ میں رکھنے سے فالج و لقوہ کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ صفوف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے تو ناریل کا تیل 3 چمچہ، جائفل کا تیل 2 بوند ملا لیں اور جہاں جلد سن ہو گئی ہو وہاں اس کی مالش کریں۔ چند دن کے استعمال سے یہ خدر سن پنا دور ہو جاتا ہے۔ جاوتری جوزبوا کا استعمال مقوی بصر بھی ہے۔ کسی روغن میں پیس کر قطورن کان میں ٹپکانا بہرے پن کو دور کرتا ہے۔ یہ مفتح سدد ہے، سدوں کو کھولتا ہے۔ جاوتری معدہ و جگر کو قوت دیتی ہے، ورم و عزم اتحال کو دور کرتی ہے۔ تھوڑا سینکی ہوئی جاوتری کھلانے سے اتحال اور جگر کے ورم میں فائدہ ہوتا ہے۔ جاوتری یرقان کو نافع ہے، مقوی معدہ و جگر ہے۔ اس کے کھانے کی وجہ سے معدے کی طرف مواد فاسدہ نہیں آتے، قے اور متلی بند ہو جاتی ہے، لیکن جائفل زیادہ مقدار میں جگر کے لیے مضر ہے۔ مقوی و منقی رحم۔ جاوتری مقوی رحم ہے، رحم کو طاقت دیتی ہے، ساتھ میں رحم کی زائد رطوبات کو بھی خشک کر کے سیلان الرحم اور دیگر رطوبات کو ختم کر دیتی ہے۔ جاوتری صفوف کو شہد میں ملا کر سیلان الرحم کی مریضہ اور زچہ کی کمر، پیڑو اور اس کے آس پاس میں لیپ کرتے ہیں۔ کمر درد، نفاس کی تکلیف میں بھی آرام ہو جاتا ہے۔ زعفران کے ساتھ اس کو اندام نہانے میں فرزجہ بنا کر رکھنا رحم کا تنقیہ کرتا ہے، رحم کی صفائی کرتا ہے۔ یہ محرک اور مقوی باہ ہے۔ جاوتری سرد مزاج والوں کے لیے نعمت ہے، ان کے ذوف باہ میں بہت مفید ہے، بلکہ اس کے مقامی محرک اعصاب اثر کی وجہ سے ذکر، عضو تناسل پر اس کا لیپ یا جاوتری کو منہ میں چبا کر لعاب ذکر پر ملنے سے بھی استادگی ہوتی ہے، نعوذ پیدا ہوتا ہے، اسٹینڈنگ آتی ہے۔ مقوی باہ اور مقوی اعصاب نسخہ: جائفل 7 گرام، جاوتری 7 گرام، عقر کرہا 5 گرام، قسط شیریں 5 گرام، زعفران 1 گرام، شہد 200 گرام۔ ترکیب: سب اجزاء ہلکے ہاتھ سے باریک پیس کر ملا لیں اور شہد کی مدد سے معجون جیسا بنا لیں۔ رات کو 7 گرام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مردانہ صحت کے لیے نسخہ ہے: مشک، جائفل اور زعفران ہر ایک 2 گرام، باریک پیس کر شہد خالص کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ وقت ضرورت سے 2 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ موسم سرما کے لیے ایک لاجواب تحفہ ہے۔ یہ دافع تشنج ہے جوزبوا اور جائفل، اور خاص طور سے جائفل۔ تشنجی امراض میں جوزبوا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سرا کے مریضوں میں بھی جب دورہ پڑتا ہے تو اس کو صعود کیا جاتا ہے، ناک میں سونگھایا جاتا ہے۔ دیگر افعال اور خواص: جائفل آواز کھولنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جاوتری کو کھانا مسانے کی پتری کو توڑتا ہے۔ جاوتری پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے۔ بالوں کو لگانے
کھانے والے تیلوں کو خوشبودار بنانے کے لیے جائفل کا تیل تیلوں میں ملایا جاتا ہے۔ جائفل جعلی اثر رکھتا ہے، اس لیے داغ دھبوں، چوٹ کے نشان، ان سب چیزوں کے لیے اکیلے جائفل یا اس کے ساتھ افسنتین اور شہد ملا کر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ جائفل مدر بول ہے اور ساتھ ہی پیشاب کی بدبو کو بھی ختم کرتا ہے۔ جاوتری کا ایک برا اثر ہے، جاوتری کو زیادہ مقدار میں کھانے سے بے ہوشی اور نشے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں مکھن میں مصری ملا کر چٹانے سے جاوتری کا برا اثر اور نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ جائفل کا مکھن اور جائفل کا تیل بنایا جاتا ہے، جس کی ترکیب یہاں دی گئی ہے۔ جائفل کو کوٹ کر پانی میں بھگو کر نل بھپکے کی مدد سے تیل کشید کر لیں۔ کشیدہ مائیت میں تیل بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جائفل کو ہلکا کوٹ کر گرم پانی میں تر کر کے گرم ہی اوزار میں دبانے سے گاڑھا گاڑھا تیل جیسی رطوبت نکلے گی جو بعد میں جم جاتی ہے۔ مائع حصے کو، جو پتلا حصہ ہوتا ہے، اسے روغن اور جم جانے والے حصے کو جائفل کا مکھن کہا جاتا ہے۔ جاوتری کے مشہور افعال و خواص اور جائفل کے مشہور افعال و خواص یہاں دیے گئے ہیں۔ اس جانب جاوتری کے مشہور افعال و خواص ہیں اور اس جانب جائفل کے۔ دونوں میں کچھ چیزیں تھوڑے فرق ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں، مقوی معدہ، کاسر ریاح، مطیب دہن، مفرح، مقوی قلب، یہ سب چیزیں کامن ہیں۔ اس کے مرکبات، جاوتری کے مرکبات: جوارش زرونی سادہ، جوارش امبری، بنسخہ کلاں، حب ازراقی، جوارش بسباسا۔ جائفل کے: جوارش عود شیریں، حب اعصاب، معجون چوب چینی، حب ممسک۔ امپورٹنٹ فائٹو کیمیکلز جو اس میں پائے گئے ہیں، جاوتری میں بھی جائفل میں بھی، وہ ایک ہی ساتھ میں نے یہاں دے دیے ہیں۔ یہ فارماکولوجیکل ایکشن کی فہرست ہے، خاص طور سے فائٹو کیمیکلز کے لیے، جیسے مائرسٹیسن مقوی باہ اثر رکھتا ہے، مفرح ہے، دافع ریاح ہے۔ ایلیمیسن مفرح ہے، دافع وحشت ہے، مقوی دماغ ہے، برین ٹونک ہے، مسکن اعصاب ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر چاہیں اسکرین ہولڈ کر کے پاز کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف قسم کے جو فائٹو کیمیکلز ہیں ان کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے جسم میں فارماکولوجیکل ایکشنز کرتی ہیں۔ یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے خاص طور سے پیش کیا گیا ہے، یہ جاوتری ہے اور یہ جائفل یا جوزبوا ہے۔ مختلف قسم کے ایکشنز، فارماکولوجیکل ایکشنز یہاں دیے ہیں۔ مقوی قلب ہے، خون پتلا کرنے والا، ضد التہاب یعنی محلل اورام، اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ، انالجیسک افیکٹ، اینٹی مائکروبیل افیکٹ، اینٹی آکسیڈنٹ افیکٹ۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی چیزیں جاوتری میں زیادہ ہیں اور کون سے اثرات جائفل میں زیادہ ہیں۔ ایک جگہ پر آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سامنے آئی ہیں، وہ دی گئی ہیں۔ اینٹی ڈائبیٹک افیکٹ بھی اس کا ابھی واضح ہوا ہے۔ میس لیگنان جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوا، اینٹی ڈائبیٹک اثر سامنے آیا۔ اینگزیولائٹک ہے، وحشت کو دور کرتا ہے۔ ہائپولیپیڈیمک ہے، ہائپوکولسٹریمک ہے، چربی کو کم کرتا ہے۔ میموری انہانسر ہے، ایفروڈیزیک سیکس ٹونک کے طور پر مفرح ہے۔ اینٹی کنورجنٹ ہے، سرا کو فائدہ کرتا ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے، انالجیسک ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے۔ لیکن جیسے بتایا، جوزبوا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنے پہ جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ نمونے کے طور پر کچھ جرنلز کے آرٹیکلز آپ کے پاس ہیں۔ دی جرنل آف فائٹو فارماکولوجی میں یہ شائع ہوا ہے، اس کی لنک آپ کو کارنر پہ دے دی جائے گی۔ یہ دوسرا آرٹیکل ہے انٹرنیشنل جرنل آف انوویشن سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ریویو، اس کی بھی جو لنک ہے آپ کو دے دی جائے گی، آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ پیئر ریویوڈ آرٹیکلز آپ کے سامنے لسٹ بنا دی گئی ہے، دے دی گئی ہے، اس کو بھی آپ روک کے ان آرٹیکلز کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ واقعی جاوتری اور جوزبوا کن کن افعال میں کام کر رہی ہے اور ماڈرن ریسرچ کتنی ایڈوانس ہوئی جا رہی ہے۔ مزاج: جاوتری گرم خشک درجہ دوم ہے، جبکہ جوزبوا یا جائفل جسے کہا جاتا ہے یہ گرم درجہ دوم اور خشک تیسرے درجے میں پائی جاتی ہے۔ مقدار خوراک: جاوتری 1 سے 3 گرام ہم لے سکتے ہیں اور جائفل زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے آدھا گرام سے 1 گرام تک استعمال کی جاتی ہے۔ مضرت اس کی: جاوتری درد سر پیدا کرتی ہے اور جائفل جو ہے پھیپھڑوں اور جگر کے لیے لیکن زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے۔ خاص احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، زیادہ مقدار نہ دیں، کیونکہ اس سے غنودگی پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کی بے ہوشی آتی ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے، جاوتری کی اصلاح کے لیے گوند ببول استعمال کریں، سندل استعمال کریں، عرق گلاب شامل کر لیں، اور جائفل کے اصلاح کے لیے کشنیز اور شہد استعمال کی جاتی ہے۔ بدل: جاوتری اور جوزبوا ایک دوسرے کا بدل بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بال چھڑ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ افعال و خواص کے بعد اب یونانی طب کے طلبہ اور قدرتی ماہیت و پہچان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خاص حصہ۔ سب سے پہلے جاوتری اور جوزبوا کے مترادف نام۔ جاوتری کو انگریزی میں میس کہتے ہیں، لاطینی میں مائرسٹیکا فریگرانس، اس کے درخت کا نام مائرسٹیکا فریگرانس ہے، جس کا پھل ہوتا ہے اور پھل کے درمیان میں جائفل اور جاوتری پائی جاتی ہے۔ یہ نیلگری کے جیسا درخت ہوتا ہے، جامن کے جیسی پتیاں ہوتی ہے۔ اردو، ہندی، پنجابی میں جاوتری ہی کہا جاتا ہے، عربی میں بسباسا یا جوز الطیب، فارسی میں جوزبوا،
बुजबाज, संस्कृत में जात पत्री जाति फल, मराठी में जायपत्री, गुजराती जावित्री या जायपत्री, बंगाली जापत्री जोत्री, पुश्तो में जोत्री, कश्मीरी में जाफरी या जाफल कहते हैं। जबकि जौजबुआ को, ये आपके सामने जौजबुआ है, जौजबुआ को आम जबान में जायफल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नटमेग कहा जाता है। दरख्त का नाम वही है लातिनी में मायरिस्टिका फ्रेग्रांस। उर्दू, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती और पंजाबी हर जबान में जायफल ही कहा जाता है। अरबी में जौजुत तैयब कहते हैं, फारसी में जौजबुआ, संस्कृत में जाति फल। इसकी माहियत जानते हैं। जावित्री वो जायफल एक ही दरख्त के फल के हिस्से हैं। ये दरख्त मशरकी इंडोनेशिया के मलुकू जजीरे के बांदा हिस्से के खास पैदावार है। ये दरख्त आमतौर से 16 से 50 फीट तक लंबा आ जाता है। जायफल के फल के ऊपर की परत जो होती है वो अखरोट की तरह होती है। ये जब फट जाती है तो अंदर सुर्ख जाफरान जैसे रेशों और परत से लिपटा एक सख्त सुपारी की साइज का तुख्म निकलता है। इस अंदरूनी सख्त तुख्म पर जो जाफरान जैसी नरम परत पाई जाती है, जो रेशे होते हैं, उनको जावित्री कहा जाता है। और सख्त सुपारी नुमा बीज जो दरमियान में होता है उसे जायफल कहते हैं। तो जावित्री और जायफल का फर्क है। जावित्री यानी बीज पर लिपटी हुई परत ताजा हालत में सब्जी माइल होती है, लेकिन खुश्क होने पर सुर्खी माइल जर्द जाफरान जैसी हो जाती है। जावित्री का मजा तेज खुशबूदार होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जौजबुआ का फल है। जावित्री जौजबुआ का फल है। इसी तरह के ये गोल गोल फल होते हैं अखरोट के जैसे, और ये है तीनों हिस्से। ये ऊपर बालाई जाने पूरा फल है और बैरूनी परत आप देख रहे हैं अखरोट के जैसी सख्त नजर आ रही है। जब उसे तराशा जाता है तो उसका गूदा हिस्सा होता है, और बिल्कुल दरमियान में जो चीज है यही जायफल और जावित्री है जो यहाँ आपको बताई गई है। जो सुर्ख परत है वो जावित्री होती है, और जो जिस पर लिपटा हुआ है सख्त सुपारी नुमा हिस्सा वो जायफल कहलाता है। ये आप और करीब से देख रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग हो गई। इस तरफ जायफल और यहाँ पर जावित्री। इसके पत्ते आप देख रहे हैं, टहनी पर एक के बाद एक पत्तियां गहरी सब्ज बहुत छोटी डंठल के जरिए टहनी से जुड़ी होती हैं। जामुन की पत्तियों की तरह नजर आती हैं। ताजा पत्तियां चमकदार, लेकिन पुरानी पत्तियां कम चमकदार होती हैं, और इनकी मुतवाजी हल्की धारियां पाई जाती है। जो दरमियानी रग होती है उसके बाजू में बिल्कुल मुतवाजी आप देखेंगे धारियों से नजर आती है। यह है जायफल जावित्री के दरख्त के पत्ते। फूल, ज्यादातर जायफल के मर्दाना और जनाना फूल अलग अलग दरख्तों पर लगते हैं। यह है फूलों की कैफियत। इसी तरह के फूल नजर आते हैं, बहुत उसकी डालियां और पंखड़ियां नहीं होती। फूल बरसात के बाद छोटे लगभग 1/4 इंच के गोलाई लिए हुए खुशबूदार पीले घंटी नुमा और गुच्छों में लगते हैं। आइए इनको करीब से देखते हैं। ये ऊपर जो दिया हुआ है ये मर्दाना फूल है और नीचे जनाना फूल है। अगर इनको बीच में से तराशा जाए इन फूलों को, इस जानिब आपको बताया गया कि मर्दाना फूल किस तरह से नजर आते हैं, और यहाँ आपको बता दिया गया कि जनाना फूल के अंदर का नजारा कैसा होता है। फल और बीज, जायफल के फल दरख्त पर लटकी छोटी नाशपाती की तरह नजर आते हैं, जिन पर दरमियान में ऊपर से नीचे एक गहरी धारी सी बनी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बीच में धारी सी है, जहाँ से फल कभी दरख्त पर ही खुद ब खुद 2 हिस्सों में फट जाते हैं या कभी उसे तोड़ लिया जाता है। ये जब शुरू में बनना शुरू होते हैं ये नजारा होता है छोटे छोटे, और उसके बाद जब फल बड़ा हो जाता है तो इस तरह हो जाता है। फल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसमें अंदर जो तुख्म पाया जाता है यानी जायफल, और उस पर लिपटी हुई लाल लाल परत यानी जावित्री ही इस्तेमाल होती है। ये तन्हा जायफल का फल, दरमियान में आपको उसकी रंग नजर आ रही है। जब दरख्त पर ही फल फट जाते हैं तो इस तरह से नजर आते हैं, वरना छुरी की मदद से इसे तराशा जाता है और बिल्कुल दरमियान में जायफल और जावित्री नजर आता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। जाफरानी परत यानी जावित्री में लिपटा सख्त सुपारी नुमा बीज यानी जायफल पर बहुत सख्त छिलका होता है। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये उस सख्त छिलके के अंदर का हिस्सा है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा जावित्री और जौजबुआ यानी जायफल में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में फल का बीज जो होता है जिसे जौजबुआ कहते हैं या जायफल, और उसके ऊपर जो नरम परत पाई जाती है जावित्री, यानी ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जावित्री। बस यही दोनों चीजें दवा में इस्तेमाल होती है। बाजार में इसी शक्ल में आपको मिल जाएगी, जावित्री भी जायफल भी। पैदावारी इलाके और काश्त भारत में मद्रास, मालाबार, कर्नाटक और केरला, और दुनिया में इंडोनेशिया जो है बहुत मशहूर है इस सिलसिले में। मलेशिया, ग्रेनाडा, जंजबार, श्रीलंका, मलाया, मॉरिशस, मडगास्कर और चीन के अतराफ के साहिली इलाके। जावित्री और जौजबुआ की कुल दुनियावी पैदावार का 85% हिस्सा इंडोनेशिया, गुटेमाला और भारत से पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली की गई होगी, कोई इस्लाह की गई होगी तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी। ये थी जावित्री और जायफल के बारे में मुकम्मल मालूमात।